چلیے جناب، بھارت اور امریکہ کی خبر سے آپ کو باخبر کرتے ہیں، کیونکہ معاملہ وزیر اعظم صاحب کا دورہ امریکہ ہے، لیکن دورہ امریکہ سے قبل ایک بڑی خبر رات دیر گئے امریکہ سے سامنے آئی ہے، جس کے بیچ دونوں ملکوں کے بیچ تناؤ جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے، کیونکہ خبر یو ایس فیڈرل کورٹ کی ہے، جنہوں نے باضابطہ طور پر سمن جاری کر دیا ہے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اجیت ڈووال اور کچھ دیگر افسران کے لیے۔ بڑی خبر، ایک میجر کنٹروورسی سخت بنی ہے۔ 2 دن پہلے جب وزیر اعظم صاحب کا دورہ ہونا ہے، یعنی 2 دن قبل ہی یو ایس فیڈرل کورٹ کی طرف سے سمن جاری کر دیا گیا ہے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اجیت ڈووال اور کچھ دیگر افسران کو لے کر، اور یہ کہا گیا کہ گرپریت سنگھ جو نامی انتہا پسند ہے خالصتان مومنٹ کا، اس کے مارنے اور اس سے منسلک کیس کی سنوائی کے دوران یہ سمن جاری کر دیا گیا ہے۔ یہ سمن جاری ہونے کے ساتھ ہی وزارت خارجہ کا بھی بڑا بیان جاری کیا گیا ہے۔ وزارت خارجہ نے بیان جاری کرتے ہوئے یو ایس کورٹ کے سمن کو انتہائی افسوسناک قرار دیا ہے۔ 2 دن کے بعد وزیر اعظم کا دورہ امریکہ ہے، اور اس سے پہلے ایک بڑی کنٹروورسی پیدا ہوئی ہے۔ یو ایس فیڈرل کورٹ نے سمن جاری کیا ہے انڈین گورنمنٹ اور نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اور کئی دیگر افسروں کے لیے، جن پہ اوپر یہ الزام ہے کہ خالصتان مومنٹ کے جو سربراہ ہے اور ممنوعہ تنظیم کے جو صدر ہے گرپون سنگھ پنو، ان کے قتل اور دیگر معاملات کو لے کر یہ صورتحال سامنے آئی ہے۔ سمن تب جاری ہوا ہے جب کورٹ کے اندر یہ معاملہ چل رہا تھا، اور امریکہ کی کورٹ جو ساؤدرن ڈسٹرکٹ نیو یارک کورٹ ہے، انہوں نے باضابطہ طور پر بھارتی حکومت کے انتہائی اہم ترین افسر اجیت ڈووال، جو قومی سلامتی کے مشیر ہے، سابق چیف ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ سمات گوئل، را کے آفیسر وکرم یادو اور بھارت کے ایک بزنس مین نکھل گپتا کو سمن کیا ہے۔ یاد رکھیے گا، اکتوبر 23 کو یو ایس پروسیکیوٹر نے چارج شیٹ دائر کیا تھا گپتا کو لے کر، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ انہوں نے باضابطہ طور پر 4 سکھ انتہا پسندوں کو مروانے کا پروگرام بنایا تھا، جن میں پنو ہے، اور گپتا نے باضابطہ طور پر اس پورے معاملے میں کورٹ کے اندر بھی پیشی دی ہے، اور تب سے لے کر یہ معاملہ چل رہا تھا۔ اور امریکہ نے یہ الزام عائد کیا ہے کہ بھارت کے جو تاجر گپتا ہے، انہوں نے باضابطہ طور پر 80 لاکھ روپیہ ایک آدمی کو ہائر کیا، اس کو دیا تاکہ وہ پنو کو کسی طریقے سے مارے، اور کیونکہ پنو جو ہے یہ ڈوئل سٹیزن شپ رکھ رہا ہے، کینیڈا کی بھی اس کی سٹیزن شپ ہے اور یو ایس کی بھی سٹیزن شپ ہے، اس لیے معاملہ عدالت میں اندر چلا گیا، اور عدالت میں جب یہ سماعتیں چل رہی تھی اس دوران رات دیر گئے قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈووال سمیت کچھ اور لوگوں کے لیے نوٹس جاری کر دی ہے۔ جہاں امریکہ کی عدالت نے نوٹس جاری کی ہے، وہیں پر بھارت کے وزارت خارجہ نے اس پورے معاملے پر انتہائی افسوس کا اظہار کیا ہے، اور کہا کہ جس طریقے سے امریکی عدالت نے بھارت کے موقف کو نظر انداز کرتے ہوئے سمن جاری کیا ہے، یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ تاہم پورے معاملے کو سنجیدگی سے دیکھا جا رہا ہے، ڈپلومیٹک چینل سے دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ صرف 2 دن کے بعد، یعنی کل اور پرسوں کے بعد وزیر اعظم صاحب کا دورہ امریکہ ہے، اور دورہ امریکہ سے پہلے عدالت سے سمن جاری ہوا ہے اجیت ڈووال اور کچھ اور لوگوں کے لیے۔ یہ بڑی خبر، بین الاقوامی سطح پر سب سے زیادہ پڑھی اور دیکھی جانے والی خبر، اور ہو سکتا ہے کہ اس پیش رفت کے بعد اس دورے پر بھی کسی طرح کے منفی اثرات مرتب ہوں۔ بہرحال دونوں ممالک نے جس طریقے سے تال میل کو بٹھانے کی کوشش ماضی کے 8-10 برسوں میں کی ہے، اور اس سے پہلے ڈاکٹر منموہن سنگھ کے ہوتے ہوئے بھی جو ڈپلومیٹک چینلز تھے، جس سطح پر بات چیت ہونی چاہیے تھی یا مذاکرات بھارت اور امریکہ کے درمیان، پھر کاروبار، اسٹریٹجک پارٹنرشپ، دیگر معاملات پر بڑی سنجیدگی سے دونوں ماضی کی حکومتوں نے بھی اور موجودہ حکومت نے بھی کام کیا، شاید ان معاملات کو ٹالا بھی جا سکتا ہے، لیکن اثر انداز چیزیں وقتی طور ہوں گی۔